السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام حسنی ہیں یا حسینی ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام امام حسین کی اولاد سے ہیں یا امام حسن کی اولاد سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسری چیز امام مہدی علیہ السلام کا جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تو کفایت الاثر، کمال الدین، دلال الامامہ اور بہار الانوار، غیبہ نعمانی یا نبی المودہ اور ابو داود السنن، الفتن، شیخ نعیم بن حماد کی، سب میں یہ روایات کثرت سے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا جو اہم مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود السنن میں ہے کہ بھلے ہی قیامت کو ایک دن باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میری نسل سے، میرے گھر سے ایک ایسے شخص کو نمودار کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ دنیا میں ظلم و جور کو ختم کرنے آئیں گے، عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ امام حسن کی نسل سے یا امام حسین علیہ السلام کی نسل سے؟ اہل سنت کا یہ عام موقف ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حالانکہ بہت سے عرفا یا اہل تصوف یا کچھ علماء وہ بھی قائل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اہل تشیع پورے کے پورے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی نوی پشت میں ہیں اور جو غیبت میں ہیں۔ ابو داود السنن میں 4276 یعنی 4276 حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ مہدی ان کی نسل سے ہیں۔ اب یہاں تک یہ حدیث اتنی ہے، مگر یہ چیز اس میں واضح نہیں ہے کہ آپ پدری طور پہ یا ماں کی طرف سے یعنی مادر کی طرف سے حسنی ہیں۔ دوسری چیز الفتن، شیخ نعیم بن حماد جو امام بخاری کے استاد ہیں، 230 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے حدیث نمبر 1058 اور 1064 میں کوٹ کیا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ شیعوں کا بھی یہ موقف ہے کہ بالکل آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کی زوجہ امام حسن کی بیٹی تھی، تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، مگر پدری طور پہ اور نسلی طور پہ وہ آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو ایک حدیث ہے ابو داود السنن کی، جو کہ اہل سنت کے عام موقف قرار دیا گیا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ وہ نسل حسن میں ہیں علیہ السلام، مگر پدری طور پہ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کا سلسلہ ہے اور آپ ان کی نوی پشت میں ہیں، جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی متعدد آیات موجود ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ پیدا ہونے کا کوئی موقف یہ لوگوں نے بنا لیا، مگر ایسی کوئی روایت یا حدیث اگر ہو تو کمنٹ باکس میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ہوں گے، مگر یہ کہیں لمٹ نہیں بیان کری ہے کہ قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوں گے۔ یہ جو موقف ہے کہ قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوں گے، یہ اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو اس کا ریفرنس ضرور کمنٹ باکس میں جو ہے دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ حضور کے لیے تو وہ بات فیوچر کی ہوئی گئی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی نبی پشت میں ہیں اور جو غیبت میں ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ امام مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے انہی کے والد ہیں ان کے اندر بھی امام حسن علیہ السلام کا بھی خون موجود ہے، تو آپ کا حسن اور حسین علیہ السلام سے رشتہ تو واضح ہے۔ ایک حدیث جو یہ کہ آپ کا جو مین مقصد ہوگا اس کے بارے میں کفایت الاثر، جو خزاز القمی جو 400 ہجری کے آس پاس جن کا انتقال ہوا ہے، اور شیعہ کتاب ہے یہ اور معتبر کتاب ہے یہ، اس میں نصوص جو ہے وہ موجود ہیں، نص ثابت ہے ائمہ عشر کے بارے میں، کافی زیادہ روایات اور احادیث سند کے ساتھ جو ہے موجود ہے، اور 400-450 صفحہ کی کتاب ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک حدیث ہے کہ
میں سند کو پوری نہیں پڑھ رہا ہوں. ازبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو فکر مند پایا کہ زمین کو کریت رہے ہیں. میں نے عرض کی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو فکر مند زمین کریدتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیا آپ کو اس سے دلچسپی ہے؟ فرمایا خدا کی قسم مجھے اس دنیا سے اور اس کی کسی چیز سے لگاؤ دلچسپی نہیں ہے, لیکن میں اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری اولاد میں 12ویں پشت میں ہوگا, اور وہ مہدی ہے. وہ اس دنیا کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. ان کے لیے حیرت اور غیبت ہے. آپ نے غیبت کا ذکر کیا. اس غیبت میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ ہدایت پائیں گے. تو امام مہدی علیہ السلام کا اہل بیت میں سے ہونا, یہ بات پہ جو ہے سب متفق ہیں. اولاد فاطمہ, اولاد علی, اولاد رسول ہونا اور آپ کا حسنی حسینی ہونا. جو مینلی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوں گے تو بھائی رسول کے زمانے کے حساب سے تو پیدا ہوں گے ہی ہوگا, کیونکہ آپ 12ویں پشت میں ہیں ان کی. اور مگر یہ کہ قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوں گے, اس کے بارے میں کوئی اگر حدیث ہو تو میرے کوئی بھی سنی بھائی, اہل سنت بھائی جو ہیں وہ اس میں ڈالیں کہ قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوں گے. یہ علماء کا موقف ہے یا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نہیں جسٹ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے؟ ظہور کا ذکر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے, 9ویں پشت میں. رسول کی 12ویں اور مولا علی کی 12ویں پشت میں ہوں گے. آپ امام حسن العسکری کے بیٹے ہیں اور آپ کا نام محمد ہے اور کنیت المہدی, محمد المہدی. ساتھ میں یہ جو ہم نے ایک بار پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ غیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کی مثل جو ہے وہ مہدی مثل عیسیٰ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت ملی ہے, جو میں نے ذکر بھی کیا کہ بہت سے لوگ ہیں زندہ ہیں, انہوں نے طویل عمر پائی ہے. خود قرآن میں جناب نوح کی جو عمر کا تو تذکرہ نہیں ہوا, صرف آپ کی تبلیغ 950 سال کی بیان کی گئی ہے. اور روایات میں جو ہے جناب آدم کی عمر جو ہے وہ 2000 سے 3200 برس تک آپ کی عمر کا ذکر ہوا ہے حدیثوں میں. تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونا یا اس کو دیکھنا, جو اللہ کی یہ مصلحتیں ہیں, اللہ کی مشیت ہے. اور دوسری چیز جو میں نے ایک سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر صرف پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے تو وہ کس گھر میں ہوں گے, اور انہیں کیسے پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اصل دین ہے, یہی سنت ہے. کیونکہ بھائی مختلف مکاتب فکر ہیں, سیدوں میں بھی جو ہے یعنی ہر مکتب فکر میں کہیں نہ کہیں کم و زیادہ سادات موجود ہیں. تو وہ کس فکر میں پیدا ہوں گے, حنفی ہوں گے, شافعی ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, شیعہ ہوں گے, بریلوی ہوں گے, اور پھر ان کو کیسے پتا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معصوم پیدا کرے گا یا وحی کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے انہیں علم دے گا, تو اہل سنت کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے. عقیدے کا, عقائد کا بطلان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ رسول کے بعد کسی کے قائل ہی نہیں ہے عموماً. جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد بھی شہزادی فاطمہ اور 12 ائمہ جو اثنا عشر ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے خبر دی ہے, جو کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں, وہ سب کے سب معصوم ہیں.